الله الملك الجبار الواحد القهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار أما بعد. کتاب التوحید کا آج درس نمبر 19 ہے. اس سے پہلے 18 درس ہو چکے. پچھلا درس اس باب کے متعلق چل رہا تھا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا تھا اس کے متعلق، یعنی دم کروانے اور تعویذ لٹکانے کے متعلق. اس باب میں ایک آیت اور 2 حدیثیں ہم نے پڑھی تھی. اس میں 2 حدیثیں اور رہ گئی ہے، اسی کے متعلق آج کا درس ہے. اس سے پہلے کہ میں درس شروع کروں، پچھلے درس میں ایک لفظ کا تذکرہ ہوا تھا، قلادہ. اسے بعض نے قلادہ بھی لکھا، قلادہ بھی، تو میں نے اسے قلادہ پڑھا تھا، لیکن اصل میں وہ قلادہ ہے. اسی طرح سے اس سے پہلے کے درس میں ایک آیت کا تذکرہ میں نے کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ بات کرو تو اپنی آواز پست رکھا کرو. وہ آیت سورۃ اللقمان کی ہے، جبکہ میں نے سورۃ الحجرات کی بتائی تھی. تو بعد میں مجھے یاد آیا کہ یہ غلطی سے ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے. اسی طرح سے جو شرح ہوتی ہے کتاب التوحید کی، اس کا زیادہ تر تعلق قول المفید شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کی شرح اور شیخ سلیمان بن عبداللہ کی شرح اور ناصر سعدی کی شرح سے ہے. یہ سب علماء کے اقوال وغیرہ ہے، اور ہمارا علم دین امانت کے ساتھ ہی پہنچا ہے، تو اس کو امانت کے ساتھ ہی پہنچانا ہے. کبھی کبھار حدیثوں کے متعلق حکم بتایا جاتا ہے، وہ بھی علماء کا دیا ہوا حکم ہے. تو یہ بنیادی مسائل ہے، ان کے متعلق اکثر میں کہتا رہتا ہوں علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں لا الہ الا اللہ کی ہی تفسیر ہے. ورنہ اگر ہمیں ان چیزوں کا علم نہ ہوگا، اس کا مطلب ہمارے پاس ہم نے پوری طرح سے لا الہ الا اللہ نہیں سمجھا، تو 10 منٹ بیٹھ کر کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم بیٹھے اور سنیں. لیکن اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے کام آسان کرے، یہ بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر انہی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے توحید کا علم نہیں ہوتا ہے. پھر کس طرح سے انسان خود کو موحد کہہ سکتا ہے، شرک سے بچا سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. آج بھی ہمیں مسند احمد کی ایک حدیث ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے. مسند احمد میں ابن الحیات ایک راوی ہے، اس کے طرق سے لائی گئی ہے، لیکن یہ متکلم فی ہے، اس سے متعلق بات بھی کی گئی ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت سے اس میں بھی ضعف ہے، لیکن سنن نسائی اور ابو داؤد میں حدیث ہے، وہاں سے صحیح ہے. امام نووی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے. حدیث یہ ہے کہ رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یا رویفع، اے رویفع، لعل الحیات ستطول بک، شاید آپ میرے بعد زندہ رہیں گے، شاید آپ میرے بعد بہت سال زندہ رہیں گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات میں سے ہے، کیونکہ رویفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 46 سال زندہ رہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت پر دلالت تھا کہ انہوں نے کہا شاید آپ میرے بعد بہت دیر تک زندہ رہیں گے. فَأَخْبِرِ النَّاسَ، لوگوں کو اس چیز کی خبر دینا، ایک ذمہ داری سونپی، ایک کام رکھا. فرمایا لوگوں کو یہ خبر دینا، أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، جس نے اپنی داڑھی کو بٹ دیا، یعنی داڑھی کو، یہ عرب میں اس وقت یہ کیا جاتا تھا، کچھ لوگ تکبر کی نیت سے داڑھی کو اس طرح سے کرتے تھے، گانٹ مارتے تھے، یا تو اس نیت سے کہ ہم خوبصورت ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو تھوڑے بدصورت ہو جائیں گے اور نظر بد سے بچیں گے، یا تو یہ نیت ہوتی تھی ان کی، یا تو وہ اس لیے داڑھی کو بٹتے تھے تاکہ لوگوں میں دور سے پہچانے جائے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، تکبر کے لیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا لوگوں سے کہنا جو بھی داڑھی کو بٹے گا
او تقلد وطرا، یا پھر قلادہ لٹکائے گا. قلادہ یعنی یہاں پر مراد ہے تاط کا قلادہ. تاط سنسکرت لفظ ہے، اس کا اردو میں بھی استعمال ہے، یعنی کہ بھیڑ اور بکریوں کی جو انتڑیاں ہوتی تھی ان کی رسیاں جیسے بنائی جاتی تھی اور انہیں کو لٹکایا جاتا تھا جانوروں سے یا انسانوں سے. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو یہ لٹکائے گا یا داڑھی کو بٹ دے گا، اس طرح سے باندھے گا. ایک اور چیز بیان فرمائی، او استنجا برجیع دابۃ، یا کسی جانور کے گوبر سے استنجا کرے، ایسے جانور کے گوبر سے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس سے استنجا کرے. او عظم، یا کسی ہڈی سے استنجا کرے. فإن محمدًا بریء منہ، آپ لوگوں کو خبر دینا محمد علیہ السلام اس سے بری ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کیا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جو یہ کرتا ہے تو معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برات اختیار کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ مراد ہو کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کی یہ مراد ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ مراد ہے کہ وہ آدمی برائی کرتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے روکا ان چار چیزوں سے. تو یہاں پر اس باب میں حدیث اس میں لائی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام اس سے بری ہے کہ کوئی قلادہ لٹکائے، یعنی نظر بد سے بچنے کے لیے کوئی ایسا دھاگا یا رسہ لٹکائے تاکہ میں نظر بد سے بچوں، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے. تو یہ کہنا چاہتے کہ وہ شرک میں سے، کیونکہ مؤلف رحمہ اللہ نے اسی باب میں لایا ہے. اسی طرح سے جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کتاب الصلاۃ کی، گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. کیوں؟ فرمایا فإنه زاد إخوانكم من الجن، کیونکہ یہ جنوں کا کھانا ہے. انہیں جو ہڈیاں ہیں وہ جنوں کا کھانا ہے. ایک مرتبہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ ہمیں کھانے کی کمی ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کا کھانا ہڈیاں ہیں، جب آپ ہڈیوں کو اٹھائیں گے لوگ پھینک دیں گے، لیکن جب آپ ان کو پاؤ گے تو ان پر گوشت چڑھا ہوا ہوگا. تو یہ جنوں کا کھانا ہے. رہا جانوروں کا گوبر اور جنوں کے چوپائیوں کا کھانا ہے، تو ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے، کیونکہ ان کے جو اس کھانے کو نقصان ہوتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. اس کے بعد ایک اور مقطوع حدیث ہے یا مرفوعاً بھی روایت کی جاتی ہے لیکن مرسل ہے. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام وکیع نے اس سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں من قطع تمیمۃ، جس نے کوئی تعویذ کاٹا، من انسان، کسی انسان نے اگر کوئی شخص تعویذ کاٹتا ہے، کان کعدل رقبۃ، گویا کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. یہ بیان فرماتے ہیں کون؟ سعید بن جبیر. لیکن یہ کوئی رائے سے کہنے والی بات نہیں ہے. یہاں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ضرور اس نے کسی صحابی سے سنا ہو اور یہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام. دیکھیے اپنی طرف سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ ثواب و عقاب کی بات ہے، اور ثواب و عقاب کی بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں. تو یہ حدیث مرفوع نہیں ہے لیکن مرسل ہے، کیونکہ صحابی کا تذکرہ نہیں ہے. اسی طرح سے وہ بیان کرتے ہیں ابراہیم النخعی سے کہ وہ کہتے ہیں، ابراہیم النخعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم، وہ ناپسند کرتے تھے تعویذ لٹکانا، کلھا، ہر کوئی تعویذ، من القرآن او غیر القرآن، چاہے وہ قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو. یہاں پر ابراہیم نخعی نے بیان کیا کہ وہ ناپسند کرتے تھے، یعنی عبداللہ بن مسعود اور اس کے شاگرد ناپسند کرتے تھے کہ کوئی تعویذ لٹکائے، چاہے وہ قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا ہو. جبکہ ہم نے پیچھے پڑھا قرآنی تعویذ میں اختلاف ہے، بعض سلف کے علماء نے کہا کہ بچوں کے لیے جائز ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے علماء نے شدت سے منع کیا ہے کیونکہ اس میں توہین ہوتی ہے قرآن کی، اور اس آدمی کا اس تعویذ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. لیکن پھر بھی اس میں اختلاف ہے کہ قرآنی تعویذ، لیکن جو غیر قرآنی ہو، جس میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، نمبر لکھے ہوئے یا شرکیہ الفاظ ہوں، تو وہ تعویذ لٹکانا بالکل واضح طور پر شرک ہے، اس کے متعلق حدیث ہے. تو یہ آج کا ہمارا یعنی باب تھا. اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بتایا کہ تمیمہ کیا ہوتا ہے، تعویذ لٹکانا. دم کرنے کے متعلق کہا کہ بعض دم جو ہوتے ہیں وہ شرک ہوتے ہیں، جن میں اگر ہمیں الفاظ پتہ نہ ہو یا شرکیہ کلمات ہیں، جنوں کے نام ہو. البتہ وہ دم کر سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے نام لیے جائے، قرآن پڑھا جائے یا اذکار پڑھے جائے.
وہ دم کرنا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ انسان خود کو ہی دم کرے، کسی کے پاس دم نہ کرنے جائے، یہ بھی ناپسند ہے۔ اسی طرح سے اس باب میں اہم چیز ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ دم بھی انہی چیزوں پر کیا جائے گا جن کے متعلق شریعت سے دلیل ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے دم کیا جا سکتا ہے، یا تو زہریلا جانور کاٹے یا پھر نظر بد لگ جائے، تو انہی چیزوں کی وجہ سے دم کرنا چاہیے، اور یہی بہتر رہتا ہے اور یہی ہمیں ثابت ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی تابعی بیان فرمائے، تابعی یعنی تابعی کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا حالت اسلام میں اور اسی پر وفات میں۔ جب بھی کوئی تابعی کہتا ہے یہ سنت میں سے ہے، اس کا مطلب ہے یا تو وہ صحابہ کی سنت ہے یعنی حدیث سے موقوف ہے، یا تو ہو سکتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت ہو، البتہ دونوں میں احتمال ہے۔ بہرحال یہ جو تابعی سعید بن جبیر یا اس سے پہلے یہ دوسرے تابعی گزرے، یہ سب کبار تابعین میں سے ہے اور یہ بہت ہی بڑے علماء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔